ینگ ویمن رائٹرز فورم اور ادبی قیادت کا تاج۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 15 دسمبر 2017۔ بشریٰ اقبال ملک جرمنی میں اردو کی استاد ہیں۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ وہ ادیب، آرٹسٹ اور سماجی کارکن ہیں۔ بشریٰ اقبال ملک نے 1994 میں اس وقت کے صوبہ سرحد میں پاک ویمن رائٹرز فورم کا آغاز کیا۔ تقریباً 14 برس بعد پاک ویمن رائٹرز فورم کے تحت 2008 میں ینگ ویمن رائٹرز فورم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک مددگاری تنظیم ہے جو نوجوان خواتین لکھاریوں، آرٹسٹوں اور دانشوروں کو اپنا ویژن اور ٹیلنٹ ڈیولپ کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے میں وسائل اور فنی مہارت فراہم کرتی ہے۔ اس طرح ایک نیٹ ورک کے تحت نوجوان خواتین لکھاری، آرٹسٹ اور دانشور اپنی صلاحیتوں اور کوششوں کے ساتھ باہمی رابطے میں رہ سکتی ہیں۔ اس فورم کے تحت ہر عمر اور سب پاکستانی زبانوں کی نئی نوجوان خواتین لکھاریوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس فورم میں تعمیری اور مثبت ماحول کو برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے فورم کے تحت نامور سینئر لکھاریوں اور دانشوروں کے ساتھ نوجوان خواتین لکھاریوں کی ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ینگ ویمن رائٹرز فورم کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نوجوان خواتین لکھاریوں کی تخلیقات اور سوچوں کو دوسری پاکستانی زبانوں اور بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے۔ نئی نسل کی خواتین لکھاریوں کی ذہنی تربیت اور جدید رجحانات کو سمجھنے کے لیے ان کے انٹرنیشنل ایکسپوجر کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ فورم میں نوجوان خواتین لکھاری دانش، فلسفہ، شاعری اور نثر پر تبادلہ خیال کرتی ہیں اور اپنی نئی تخلیقات کو تنقید کے لیے سب کے سامنے کھلے دل سے پیش کرتی ہیں۔ اس وقت ینگ ویمن رائٹرز فورم کے اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد اور بہاولپور سمیت 5 چیپٹر نوجوان خواتین لکھاریوں کو آزادانہ اظہار خیال کے لیے مؤثر پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد چیپٹر کی نوجوان خواتین لکھاریوں میں پریزیڈنٹ اینڈ کو فاؤنڈر رابعہ بصری، وائس پریزیڈنٹ عاصمہ شاہ، جنرل سیکرٹری تحریم حسن، میڈیا ہیڈ عروج احمد، جبکہ دیگر اہم عہدیداروں میں فرحین خالد، صفیہ شاہد، نوسیقہ سید، نوشین قمر، کلثوم، سیدہ نازش ظہور، قندیل کاظمی، حنا خان اور قیصرہ اکرام وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں نوجوان خواتین لکھاریوں کے ایک بڑے ادبی میلے کا اہتمام کیا۔ اس کے 2 سیشنز تھے۔ روشنی سے روشناس کے عنوان کے تحت پہلا سیشن بصارت سے محروم مگر بصیرت کی دولت سے مالا مال تخلیق کاروں کی تخلیقی کاوشوں اور ان کی پذیرائی کرنے پر مشتمل تھا۔ اس میں روبینہ شاد، ڈاکٹر تیمور حسن، حافظ ہارون احمد ہمدان اور رابیل پیرزادہ نے اپنا اپنا کلام سنایا۔ اس اجلاس کی نظامت فرحین خالد نے کی، جبکہ دوسرے سیشن کا مقصد نوجوان خواتین لکھاریوں کی تخلیقی ادبی سرگرمیوں کو سراہنا تھا۔ اس کے مہمانان اعزاز میں نامور سینئر لکھاری حمید قیصر اور ممتاز سماجی کارکن عمر اکمل شامل تھے۔ نظامت کے فرائض صفیہ شاہد اور سعدیہ بطول نے سر انجام دیے۔ اس سیشن میں 3 لکھاریوں کے ادبی کام کو زیر بحث لایا گیا، جس میں افسانہ نگار، کالم نگار اور ڈرامہ نگار فرحین خالد، بچوں کا ادب تخلیق کرنے والی مریم جہانگیر اور جدید لب و لہجے کی حامل شاعرہ سارہ خان شامل تھیں۔ ان لکھاریوں کی تخلیقات نے حاضرین سے بے پناہ داد وصول کی۔ ان خواتین کے ادبی کاموں پر تبصرے بھی کیے گئے۔ تبصرہ کرنے والوں میں شاعر ارشد ملک، نقاد نوشین قمر اور شبیہ زہرا شامل تھیں۔ اس کے علاوہ تقریب کے اوپن مائک سیگمنٹ میں ارشد ملک نے اپنی نظم مجھے تم مسکراتی اچھی لگتی ہو اور عاطف سعید نے اپنی نظم کہا تھا نا سنائیں، جبکہ ینگ ویمن رائٹرز فورم اسلام آباد چیپٹر کی صدر اور کو فاؤنڈر رابعہ بصری نے حاضرین کی فرمائش پر اپنا کلام سنا کر داد و تحسین سمیٹی۔ اس ادبی میلے میں حاضرین کی کثیر تعداد شامل تھی، جنہوں نے رابعہ بصری اور ان کی ٹیم کی ادبی اور انتظامی صلاحیتوں کی بہت تعریف کی۔ فرحین خالد نے اس موقع پر کہا کہ بحیثیت خاتون لکھاری
ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی تحریروں میں عورت کے تصور کو بہتر بنائیں۔ فرحین خالد نے مائکرو فکشن کے حوالے سے اپنا درج ذیل افسانہ سونی دھرتی بھی پیش کیا، جو صرف 150 الفاظ پر مبنی تھا۔ سونی دھرتی۔ آج میں 25 سال بعد وطن واپس جا رہا تھا۔ وارفتگی کا عالم بیان سے باہر تھا۔ وہی سفید لباس پہنا جو تیار کرایا تھا۔ جس ملک کی امیگریشن نے پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھیں، وہ میرے دل سے پیارے وطن کی محبت کھرچ نہ سکی تھی۔ ماں سے کیا وعدہ بھی نہ نبھا پایا تھا، مگر آج جہاز میں سوار ہوتے ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ کہیں بیٹھا ایک بچہ ہر تھوڑی دیر بعد ماں سے دریافت کرتا کہ امی پاکستان کب آئے گا، تو میں مسکرا دیتا۔ اس کا حال بھی میرے جیسا تھا۔ اللہ اللہ کر کے سفر کٹا۔ بیٹے کا سہارا لیے باہر پہنچا تو سارے رشتہ دار پھول لیے جذباتی انداز میں ملے، مگر مجھے تو ماں کی آغوش پکار رہی تھی۔ ہم سیدھے قبرستان پہنچے۔ بیٹے نے میرے کان میں کہا فی امان اللہ، اور مجھے سونی دھرتی میں سپرد خاک کر دیا۔ فرحین خالد نے بہت خوبصورتی اور کم الفاظ کے ساتھ اپنے سے پہلی نسل کی وطن سے محبت کے احساس کو اجاگر کیا ہے، لیکن اس نسل کو روزگار کے لیے دھرتی ماں سے زندگی بھر دور رہنے کا احساس بھی دلایا ہے۔ نوجوان لکھاری فرحین خالد کی یہ تخلیق پرانی نسل کے شعور کے لیے ایک بڑا گلہ ہے۔ ینگ ویمن رائٹرز فورم کی ممبرز حیرت انگیز طور پر منظم ہیں۔ ان کی تخلیقات میں فالتو موضوعات تو ایک طرف، فالتو الفاظ بھی شامل نہیں ہیں۔ یہ نوجوان لکھاری اپنی مشرقی اقدار پر فخر کرتی ہیں۔ قابل رشک بات یہ ہے کہ ینگ ویمن رائٹرز فورم کی سب ممبران مہذب اور اپنے سے سینئر لکھاریوں کا بہت احترام کرنے والی ہیں، جو آج کی نوجوان نسل میں بہت کم ہو گیا ہے۔ کشور ناہید، تسنیم منٹو، جمیلہ ہاشمی، نثار عزیز، پروین شاکر، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، ادا جعفری، فاطمہ ثریا بجیا، حسینہ معین اور سمینہ راجہ جیسی مایہ ناز شخصیات نے خواتین لکھاریوں کے لیے تپتے صحرا میں جو راستہ بنایا تھا، وہاں اب ینگ ویمن رائٹرز فورم کی صورت میں سرسبز نخلستان آباد ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پاک ٹی ہاؤس لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور اور حلقہ ارباب ذوق پاکستان کی ادبی اور ثقافتی قیادت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان اداروں کے زوال پذیر ہونے سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ ینگ ویمن رائٹرز فورم کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ینگ ویمن رائٹرز فورم مستقبل میں پاکستان کی ادبی قیادت کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔